دیکھیے آج چاند کی 13 تاریخ ہو چکی ہے ماشاءاللہ، اور انگریزی کی تو آپ کو پتہ ہی ہوگا انگریزی کتنی تاریخ ہے، بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یاد رہتی ہے۔ 13 تاریخ ہو گئی چاند کی، جمادی الاخرہ 1444 اور 6 جنوری 2023۔ ٹائم بہت تیزی کے ساتھ اڑ رہا ہے، ٹائم نہیں بلکہ ہماری زندگی اڑ رہی ہے۔ ٹائم اصل میں ہماری زندگی ہے، جتنا ٹائم نکل گیا اتنی ہماری زندگی کی بلڈنگ جو ہے وہ ڈھہ رہی ہے، اور ہم بڑی تیزی کے ساتھ قبروں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس کا ہمیں انتظام کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ روزانہ سبق چل رہے ہیں اپنے، اور اس میں بہت ساری بات کلیئر ہو جائیں گی۔ جیسے قانون شریعت وغیرہ میں آپ چھوٹی چھوٹی کتابوں میں پڑھتے ہیں، بہت سارے الفاظ ایسے آتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتے ہیں، وہ یہاں انشاءاللہ آپ سمجھیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات و صفات کا بیان ہے۔ یہ قدیم کسے کہتے ہیں؟ آپ نے بہت جگہ پڑھا ہوگا قدیم، تو قدیم وہ جو ہمیشہ سے ہے، اور ازلی کے بھی یہی معنی ہیں۔ آپ جب قانون شریعت پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے، ازلی ہے، تو ازلی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ سے ہے۔ اور جس طرح اس کی ذات قدیم، ازلی اور ابدی ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی قدیم، ازلی اور ابدی ہیں۔ جیسے صفات، اللہ کی صفات ہے سننا، تو سننا، بولنا۔ اب بچہ پہلے پیدا ہوتا ہے تو بہت دنوں تک وہ بولتا نہیں ہے، پھر اسے بولنا آ جاتا ہے، مگر اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ خدا کائنات ہمیشہ سے ہے، اور اس کا سننا، بولنا، پیدا کرنا وہ بھی ہمیشہ سے ہے۔ اس کی صفاتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، اور اس کے سوا جتنی چیزیں ہیں اللہ کے سوا وہ سب ہیں حادث۔ ایک لفظ آپ پڑھیں گے حادث کا۔ حادث کا مطلب یہ ہوتا ہے جو عالم میں سے کسی چیز کو قدیم مانے یا اس کے حادث ہونے میں شک کرے، وہ کافر و مشرک ہے۔ حادث کا مطلب یہ پہلے نہ ہو، بعد میں ہو جائے، اس کے بعد پھر ختم ہو جائے۔ حادث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو پہلے نہ ہو، پھر پیدا ہو، اس کے بعد پھر اس سے ختم ہو جائے۔ اور اگر کوئی اس کا الٹا کرے گا، یعنی قدیم کو وہ حادث مانے، تو بھی مسلمان نہیں رہے گا۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں یہ گمان کرے معاذ اللہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ ختم ہو جائے گا، یا اللہ تعالیٰ کی جو صفاتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، تو وہ انسان مسلمان نہیں رہ سکتا ہے۔ جیسے کہ آریہ لوگ ہوتے ہیں، یہ روح اور مادے کو قدیم مانتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ روح جو قدیم ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ یقیناً وہ مشرک ہیں۔ حادث وہ شے ہوتی ہے جو پہلے نہ ہو، پھر کسی کے پیدا کرنے سے پیدا ہو جائے، اسی کو ممکن بھی کہتے ہیں۔ یعنی جو پہلے نہ ہو، بعد میں ہو جائے، پھر ختم ہو جائے۔ باقی کے معنی کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیشہ باقی رہے گا۔ باقی وہ جو ہمیشہ رہے گا، اور اسی کو ابدی بھی کہتے ہیں۔ آپ ایک جگہ پڑھیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ابدی ہے، باقی ہے، تو باقی اور ابدی کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، وہ جو ہمیشہ رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی فنا نہیں ہوگا۔ اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی شان ہے، اور یہ تمام صفات صرف اللہ پاک ہی کی ذات کے لیے ثابت ہیں۔ سوال: رب کریم کی ذات کے سوا اور کیا چیز قدیم ہے؟ جواب: جس طرح اس کی ذات قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، اس کی صفات بھی قدیم، ازلی، ابدی ہیں، اور ذات و صفات کے سوا سب چیز حادث ہیں۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ سب چیز حادث ہیں، وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ جو عالم میں سے کسی چیز کو، یعنی دنیا میں سے کسی چیز کو قدیم مانے یا اس کے ختم ہونے میں شک کرے، وہ کافر اور مشرک ہے۔ جیسے آریہ کہ وہ روح اور مادہ کو قدیم جانتے ہیں، یقیناً مشرک ہیں۔ سوال: اللہ کے معنی کیا ہے؟ بھئی بچے آپ سے پوچھ سکتے ہیں، کوئی بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ اللہ کا مطلب کیا ہے، اللہ کا معنی کیا ہے، تو آپ انہیں ڈانٹے نہیں، کیا سوال کر دیا تم نے؟ کہیے اگر آپ کو پتا ہے تو آپ بتائیے، اور نہیں پتا ہے تو کہنا کہ ہم دونوں مل کے ڈھونڈتے ہیں، امام صاحب سے پوچھیں گے یا کسی عالم سے پوچھیں گے، اس سوال کو ہم حل کریں گے، اور آپ نے یہ بہت اچھا سوال کیا ہے۔ اگر آپ کو جواب پتا نہیں ہے تو ڈانٹنا نہیں ہے بچے کو، نہیں پتا ہے تو بتائیے، نہیں پتا تو کہیے اب آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، ہم دونوں مل کے اس کو ڈھونڈتے ہیں، سمجھے؟ ہم دونوں مل کے اس کو ڈھونڈتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں کھوج کے لائیں گے سوال کے جواب کو، پھر ہم اس کو حل کر لیں گے ایک دن۔
تو بچے کا جب سوال کرے تو آپ اس پہ خوش ہوئیے، خوشی ظاہر کیجئے، کیونکہ جتنا بچہ سوال کرے گا اتنا ہی اس کا دماغ کھلے گا اور اس کا دماغ سوچے گا، اچھی اچھی بڑی بڑی چیزوں کو سوچے گا۔ اور آپ نے ڈانٹ دیا تو بچہ کا دماغ وہیں پر مرجھا جائے گا، جیسے کہتے ہیں نا پھول مرجھا گیا کملا گیا، تو بچے کا دماغ بھی وہیں بند ہو جائے گا، ڈھکن لگ جائے گا۔ بچے جتنے بھی سوال کریں اس کی تعریف کیجیے، کچھ نہ کچھ دیجیے کہ آپ ایسے ہی سوال کیا کریں، خوب سوال کریے، کیونکہ انسان ہو بڑا ہو آدھے سے زیادہ آدمی کو علم جو ہوتا ہے وہ سوالوں سے آتا ہے۔ حضرت امام غزالی کا واقعہ مجھے یاد آتا ہے، کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے قابل، اتنے زیادہ بڑے مفتی عالم کیسے بن گئے اپنی دنیا میں، اپنے زمانے میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے زیادہ تر علم سوال کرنے سے آیا ہے، کیونکہ جو آدمی سوال کرتا ہے تو وہ اس کو بہت اچھی طرح سے سنتا ہے اور سمجھتا ہے اور بہت دن تک اس میں وہ پھنسا رہتا ہے۔ جو سوال کا جواب مل جاتا ہے تو آدمی کا بہت خوشی حاصل ہوتی ہے۔ بہرحال سوال صفات کمالیہ، ہاں اللہ تعالیٰ کے کیا معنی ہیں؟ تو جواب ہے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ اسم ذات ہے، یعنی اس کا پرسنل نام ہے جو واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے، یعنی ساری خوبیاں، ساری اچھائیاں، ساری وشیشتائیں وہ رب کائنات کے لیے ہیں۔ ہر اس چیز سے جس میں عیب و نقص ہو اللہ پاک ہے، یعنی اللہ کے اندر کوئی فالٹ نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، تمام صفات کمالیہ اس میں موجود ہیں، یعنی تمام جتنی بھی اچھائیاں ہو سکتی ہیں وہ سب رب کائنات میں ہیں، رب کائنات کو حاصل ہیں۔ یہ ہو گیا اللہ تبارک تعالیٰ کا معنی۔ تو اپنے بچوں کو پیار سے محبت سے سمجھانا ہے اور انہیں بتانا ہے۔ دیکھیے یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب کا پرچہ اپنے بچوں سے نہیں کر پاتے، ہم اپنے بچوں کو اپنے رب کی جان پہچان نہیں کر پاتے ہیں اور ہم انہیں نہیں سمجھا پاتے ہیں۔ ہوتا کیا ایکچوئل میں کہ ہم بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک کسی بیچارے نے مسلمان تھا اور پڑھا لکھا نہیں تھا، اس نے ایک کافر کو پکڑ لیا، بولے پڑھ کلمہ، بولے پڑھ کلمہ، بولے کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ انہوں نے پوچھا بھائی صاحب کلمہ ہوتا کیا؟ کلمہ ہوتا تو بولے یہ تو مجھے ہی پتہ نہیں ہے یار۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہی حال ہمارا ہو رہا ہے۔ پہلے ہم خود علم سیکھیں پھر اپنے بچوں کو سکھائیں۔ دیکھیے ہمارا علم سیکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم خود سیکھیں گے، کم سے کم کسی کو نہیں تو اپنے بچوں کو تو سمجھا پائیں گے، اپنے دین کم سے کم ہم اپنے گھر میں تو ڈیلیور کر پائیں گے، اپنے گھر والوں کو تو بتا پائیں گے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ دین سیکھیے، علم سیکھیے۔ لوگ کہتے ہیں یار ہم کیا کریں گے، ہم اتنے بڑے ہو گئے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کی گود سے لے کے مرنے تک علم سیکھیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کم سے کم اپنے بچوں کے لیے سیکھ لیجیے۔ جو جس پیار سے، جس محبت سے آپ اپنے بچوں کو سکھائیں گے دوسرا نہیں سکھا پائے گا۔ جتنے پیار اور محبت سے آپ سکھا پائیں گے اتنی پیار محبت سے، اتنی نزدیکی سے، اتنی قربت سے اور کوئی نہیں سکھا پائے گا، کیونکہ استاد و شاگرد میں بھی کافی گیپ ہوتا ہے، اور جو بچے میں اور باپ میں، ماں باپ میں جو ہوتا ہے قربت، وہ اور کسی میں نہیں ہو سکتی ہے۔ تو خود سیکھیے اور اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ سکھانے کی کوشش کیجیے۔ اس حدیث پر عمل کیجیے۔ دیکھیے گہرائی سے کہ ہر چیز اپ ڈیٹ ہوتی ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ اپ ڈیٹ ہوتی ہے، اگر آپ اپ ڈیٹ نہیں کریں گے تو آؤٹ ڈیٹ ہو جائیں گے، سمجھے نہیں سمجھے؟ ایکسپائر ہو جائیں گے۔ موبائل آج کل یہ بہت اچھی مثال ہے، موبائل میں فیچرز آتے ہیں، اگر آپ ان کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے تو موبائل صحیح رہے گا، اور اگر آپ نے موبائل کو اپ ڈیٹ مانگا اور اپ ڈیٹ نہیں کیا تو موبائل ہینگ ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا، سمجھے؟ MBA جو بڑی بڑی یونیورسٹیاں کروڑوں لوگ روپے لے کے کروا رہی ہیں، وہ بھی کہہ رہی ہیں اگر آپ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو صحیح ہے، ورنہ 10 سال کے بعد ہماری ڈگری بھی بیکار ہو جائے گی۔ ہم نے جو آپ کو کروڑوں روپے لے کے سکھایا ہے وہ بھی علم بیکار ہو جائے گا، یہ ڈگری کسی کام کی نہیں رہے گی۔ اپ ڈیٹ کرتے رہنا ہے اپنے آپ کو، کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے رہنا ہے۔ آج یہ کمپنیاں آج بتا رہی ہیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر بات پہلے ہی بتا چکے ہیں، ہر بات۔ آپ زندگی بھر سرچ کرتے رہیے، کتنے ہی بڑے آپ ماہر ہو جائیں، آپ جب کنیکٹ کریں گے تو بات وہی نکلے گی جو 1400 سال پہلے حضور بتا گئے، سمجھے؟ انفارمیشن وہی نکلے گی، سرچ وہی نکلے گی، ریسرچ وہی نکلے گی، ڈیٹا وہی نکلے گا، سب کچھ وہی نکلے گا جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم پہلے پہنچا گئے ہیں۔ رب کائنات ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ بیان اسی طرح چلتا رہے گا تھوڑا تھوڑا،
اور ہم اس کو کتاب کو سمجھتے رہیں، کیونکہ یہ کتاب ہے ساری دین کی نالج جتنی ایک عام مسلمان پر سیکھنا فرض ہے وہ ماشاءاللہ ایک ہی کتاب میں سب جمع کر دیا گیا ہے۔ فرض علوم سیکھیے اس کتاب کا نام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ما وعد الجود والکرم علیہ الکرام کریم وعلیہ وسلم صلاۃ